ماہ ملکہ کس نمبر 23 باب منصف پنچایت سجی تھی۔ ایک جانب عورت منصف موجود تھی اور اس کے مقابل دبیر اپنے موکل کے ساتھ حاضر تھا، مسئلے کی سنگوئی اور فیصلہ سنانے کی نیت سے۔ نگار چبوترے پر برا جمان تھی، جبکہ 5-6 لوگوں پر مجمع کی بنیاد تھی۔ ماہ نگار کے اشارہ پر پہلے عورت منصف نے مسئلہ بیان کیا۔ میری موکل کی فریاد یہ ہے کہ وہ مزید جہاز کی چوکیداری نہیں کر سکتی، یہ کام کسی اور کو دیا جائے۔ ماہ نگار کی بھنجتی بہوؤں میں سوال تھا۔ کھنکھارتے ہوئے عورت گویا ہوئی، وہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ یک بستہ رات میں عرصے پر پہرا دوں، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے اور یہ کام میری ہمت اور صحت کے خلاف ہے، مجھے کچھ اور کام دے دیا جائے۔ مثلاً مردوں کی عوام ہنوز خاموش تھی۔ جو کام میرا بھائی کرتا ہے وہ کام میں کر لوں گی، وہ باورچی خانے میں ملازمت کرتا ہے، یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ نگار کے ماتھے پر بل آئے۔ اب ہماری عورتیں باورچی خانے سنبھالیں گی۔ لاٹھی زمین پر مارتے اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہوا۔ میں اس بے وقوفی کی قطعی اجازت نہیں دوں گی۔ تم سے کام نہیں ہوتا تو مشقت جھیلنے کی عادت بناؤ۔ عورت بنو عورت، کیا مردوں کی طرح نازکی دکھا رہی ہو؟ تلخی سے سر جھٹکا۔ مگر جب میرے بھائی کو فرض تبدیل کرنے میں مسئلہ نہیں تو پھر معاشرے کو کیا مسئلہ ہے؟ نظام ہی چلانا ہے نا، وہ تو چل جائے گا۔ دبیر کے ساتھ بیٹھا لڑکا غالباً اس کا بھائی تھا۔ ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں لڑکی، اب ہمارے مرد ہمارا دفاع کریں گے تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ وہ جن کو ہم گھر کی 4 دیواری میں رکھتے ہیں، بھلا وہ دشمن سے لڑتے اچھے لگیں گے؟ دشمن سے ہم مل کر بھی تو لڑ سکتے ہیں۔ اس کے جرح پر خاتون منصف نے اسے کونی ماری۔ کیا تمہارا کوئی مطالبہ ہے لڑکے؟ نگار نے اب کے دبیر کے ساتھ موجود شخص کو مخاطب کیا۔ جو آپ کو بہتر لگے۔ بہن منہ کھولے اس کی سعادت مندی دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، جو شخص اپنے فرائض انجام نہیں دینا چاہتا اس کی ہماری ریاست میں کوئی ضرورت نہیں۔ سبز کافتان والی عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مردوں کی طرح روٹیاں بنائے گی؟ تلخی سے انکار بھرتے وہ ہال سے نکل گئی۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس نظام پر دھرم تھے جہاں توازن غائب اور میانہ روی نہ ہو، وہاں کی آبادی پھر یوں ہی بفری رہتی ہے۔ باب ملکہ وہ جو رواں ہے زندگی کے راستے پر، بخیر کھوجے اپنا فرار۔ ماہ ملکہ اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ سونے کی تیاری کر چکا تھا۔ ہر لمحہ دشمن کے وار سے خود کو بچاتے کچھ سپاہی عرشے کے ارد گرد کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ محافظ تک میرا پیغام پہنچایا؟ ایسے میں اپنے حجرہ میں موجود ملکہ کی موٹی مخملی آواز سنائی دی۔ جی ملکہ۔ بالوں میں کنگھا پھیرتی المیرا نے شیشے میں بنتے بلبل کے تابیدار عکس کو دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک زبردستی کی مسکان سجا کر وہ اندر ہوتے انتشار کو دنیا کی نظروں سے ڈھکنا چاہتی تھی۔ احسان کی لاش آنکھوں کے سامنے بار بار کسی آسیب کی طرح منڈلاتی تو وہ خود کو یہ دلاسا دے دیتی، یہ المیرا نے نہیں، ماہ ملکہ نے قتل کیا ہے۔ ویسے بھی جھوٹے دلاسے دینے میں اس سے عمدہ کون تھا؟ زعفرانی رنگ کا ریشمی لباس پہنے اس نے ایک آخری مرتبہ اپنے چھوٹے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گھنے بال جو انتہا کے سیدھے اور خوبصورت، نہ جانے اس نے کٹوا کیوں دیے۔ تب بھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کمرے کے فسوں خیز ماحول اور موتیا کی بھینی خوشبو میں گلجان داخل ہوئی۔ المیرا مسکرا کر کرسی سے اٹھی اور بلبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جس نے تعظیم دی اور جھکی ادا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اب گل تھی اور المیرا۔ آج تم خود نہیں آئی تو میں نے بلاوا بھیج دیا، دبیر کے پاس حاضری لگوانے نہیں جانا؟ آگے بڑھتے خلوص سے اس نے گل کے بازو میں بازو ڈالا۔ جب یکلک تھی، گل نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ المیرا کے تمام اندیشے درست ہوئے۔ گل کی آنکھیں سرخ، پلکیں بھیگی اور چہرہ غیر انسانی طور پر سفید۔ دور رہو مجھ سے۔ آواز کسی سسکی سے کم نہ تھی۔ انسانی جان کے تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے یہ میں آج جان چکی ہوں۔ مجھے تم جیسی بے حس، لالچی اور خودغرض عورت کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ انگلی اٹھائے وہ اتنی شدت سے ضبط کرتے بولی کہ گال دہک کر سرخ پڑ گئے۔ المیرا اسے اداسی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ در حقیقت اندر ہی اندر وہ سہم کر بالکل لاجواب ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے گولڈن گرل؟ وہ ایک عام انسان تھا، عام ہو یا خاص، تھا وہ ایک انسان ہی۔ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ آنکھیں دوبارہ بھیگے، وہ نہ جانے کب سے بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ بھلے سے اسے اس شخص کا نام پتہ کچھ معلوم نہ ہو، مگر انسانیت کا جذبہ گلجان کے اندر تمام احساسات پر بھاری تھا۔ کچھ دیر المیرا صبر کرتے اسے دیکھتی رہی۔ گل کا یہ اونچا لہجہ اور کوستی نگاہیں اس کی انا مجروح کر رہی تھی۔ یہ سب ملکہ ماہ نے کیا ہے، میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں۔ تو ملکہ ماہ بھی تو تم ہی ہو،
फौरन से आगे आते उसने उंगली से अलमीरा के माथे को हल्का सा झटका दिया। बर्दाश्त करते वो 26 साल औरत लब सी गई। नहीं, वो अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकती। जिंदा रहने के लिए लोगों का साथ उसकी बुनियादी ज़रूरत था। गहरी सांस लेते उसने मुश्तइल जज्बात को काबू किया। मैंने अगर उस आदमी को मरवाया है तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। मुस्कुराते हुए वो उसे खबरदार कर रही थी। गुले को होंठ ऊपर करते हकारत से मुस्कुराई। मार देना, जो दिल में आता है करना। फातिर, सर को मारो, मर्जी है तुम्हारी। दबीर की गर्दन काटनी है। बी माई गेस्ट। एक जुनून सा था जिसमें डूबी वो उस वक्त बहादुरी की आखिरी सतह पर तन्हा थी। मगर अब मैं तुम्हारा किसी काम में साथ नहीं निभाऊंगी। फातिर सर सही कहते हैं, तुम तो किसी को भी बेच खाओ, तुम्हारा क्या भरोसा। तंज करते कंधे उचकाए। वो नहीं जानती थी वो क्या बोल रही है। मालूम था तो बस कि अलमीरा के चेहरे और वजूद से उठती घिन और गलाजत उसका दम घुट रही थी। इतना कि एक छत तले उसके लिए सांस लेना भी दुश्वार था। कुछ देर अलमीरा खामोशी से उसका चेहरा देखती रही, जहाँ निदामत तो क्या, दूर दूर तक खौफ का भी तासुर नहीं था। उसके पहलू में गिरा हाथ हल्का सा लर्जा। क्या गुलजान उसके दिए ज़हनी तनाव से आज़ाद हो रही थी? क्या अब अलमीरा उसे अपने मतलब के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकती? एक अलविदाई जताती निगाह उस पर डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पलटते हुए उसकी चुटिया अलमीरा की नाक पर जोर से लगी, जिसके बायस वह चेहरे पर हाथ रखती झुक गई। कमीनी औरत। नाक पर हाथ के बायस उसकी आवाज़ एक दबी हुई चीख से निकली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई उससे इनकार भी कर सकता है। कोई अलमीरा के साथ से इनकारी था। वो तो दूसरों के लिए इतना झुकती थी, इसके बावजूद भी उसे ये सिला मिला। सोच सोच कर उसका सारा वजूद कांपने लगा। आंखें तैश से भरपूर बंद दरवाज़ा देख रही थी। किसी ने अलमीरा पर दरवाज़ा बंद किया। वो तो अपने हर दरवाजे से लोगों को खुशामदीद कहती है। इस सब का ये फल मिला। सामने रखे मेज़ की तरफ मुड़ते उसने फलों की टोकरी से तेज़ धार चाकू उठाया और फुर्ती से उसे दरवाजे की तरफ उछाला। चाकू की नोक बुलंद आवाज़ के साथ दरवाजे की लकड़ी में खुप गई। गहरे गहरे सांस लेती अलमीरा को यूं देख कर यूँ लगता था वो अकल से हाथ धो बैठी है। ताकत एक नशा था जिसे घूंट दर घूंट अलमीरा अनायत मोहसिन अपने वजूद में उतारते खुमार आलूद हो रही थी। लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने वाली ये औरत कभी नहीं मानेगी कि वो जिस राह पर सर उठाकर चल रही है वहाँ कुछ पल की खामोशी से ज़्यादा कुछ न था। दूसरा दिन तमाम हुआ। उस जहन्नमी कैद से रिहाई में बस 24 घंटे बाकी थे, मगर अब तक फातिर इस्लाम के पास सबूत कास भी जमा नहीं हो सका था। सबूत का सेह भी जमा नहीं हो सका था। उल्टा बदन का पूर जख्म आलूद और खराशों का मक्खन बन चुका था। अभी ज़रा मलका के कमरे से मुंसलिक छोटे से कमरा का रुख करो तो तुम्हें उस काल कोठरी की मेज़ पर एक मोमबत्ती दिखेगी जिसकी लौ पिघल कर नीचे फिसल रही थी। शोला रोशन था और उसकी गरमाइश कमरे में घुटन फैलाए थी। उससे लापरवाह कमरे का मकीन एक पाँव दूसरे घुटने पर रखे न जाने कौन सी दवाई अपनी उधड़ी हुई एड़ियों पर मसल रहा था। हकीम ने लगता है शफा से ज़्यादा बदबू घोल कर उसे थमाई थी। फातिर अब्बुल इस्लाम के चेहरे के तासुरात अकड़े हुए और नाक हत्तुल इम्कान कोशिश करते बंद रखी थी। उंगलियों से दवाई लगाते वो कह करने से खुद को रोके हुए था जब ऊंची आवाज़ में उस सलाखदार कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ेवरात की झनकार हुई। फातिर इस्लाम आवाज़ से ही आमद को पहचान गया। लब खुद ब खुद पतली लकीर में सिल गए। अलमीरा जहाँ जाती शोर और हलचल बगैर किसी कर्ज के फैला आती। उस शमा वाले कमरे में अब के एक और शख्स का इजाफा हुआ। छोटा कद और फरबा वजूद वाली रेशमी लिबास की मलका मुस्कुराकर अपने खादिम की पुश्त को देख रही थी। ये ख्याल उसके अंदर नई रूह फूंक देता कि उसे कैद में रखने वाली इंसान की ज़िंदगी अब उसकी मुट्ठी में कैद है। शब बखैर खादिम। आगे आते अलमीरा उसके मेज़ के साथ वाली दीवार के साथ खड़ी हुई। फातिर ने हकीम की दवाई की डिब्बी गुस्सा से बंद की और मेज़ की एक तरफ से कपड़ा उठाते पाँव पर लपेटने लगा। आज वो उस फजूल औरत को जवाब नहीं देगा। घबराओ नहीं, ये मलका काफ़ी सखी है, तुम इसके सामने मुंह खोल सकते हो। ज़ोर से कपड़े की गिरह लगाते उसने अलमीरा की सखावत का जवाब यूँ दिया। शायरी कर रहे थे क्या? मेज़ पर मौजूद कागजात को छेड़ते वो उसे बोलने पर उकसा रही थी। अपनी बात के जवाब में खामोशी उसे बुरी तरह काटती थी। वैसे अब तक कितनी किताबें छाप चुके हो? यहाँ उसने एक कागज़ को उठाते मोमबत्ती के करीब किया। वहीं फातिर के बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ। वो अलमीरा की नीयत भांप गया। क्यों आई हो अब? हाथ से कागज़ चपटते उसने मेज़ पर बिखरी चीज़ों को समेटना शुरू किया। अब की अलमीरा दिल खोल कर मुस्कुराई।
خاموشی مجھے چبھ رہی تھی تو سوچا میں اکیلے کیوں تڑپوں۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے اپنے کندھے تک آتے بالوں کو جھٹکا دیا۔ فاتر نے زہر خند انداز میں مسکراتے حکیم کی دوسری دوائی اٹھائی۔ تو جاؤ، کسی اور کی گردن اڑاؤ۔ الفاظ تھے یا دلدل؟ المیرا جگہ پر اکڑ گئی۔ مسکراتے وہ ہونٹ یکدم جدا ہوئے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے وہ اب اس گلابی مادے کو انگلیوں پر لگانے لگا۔ اس کی بدبو قدرے کم تھی۔ المیرا کے لب ہلکے سے پڑپڑائے۔ جس موضوع کو وہ نظر انداز کر رہی تھی فاتر اسے چھیڑ کر آرام دہ ہو گیا۔ اسے بھلے المیرا کی بے سکونی سے کیا غرض؟ کمرے میں جلتی شمع میز پر منعکس تھی۔ دیوار میں موجود روشن دان سے آتی نیلی روشنی ان دونوں سے دور تھی، مگر اندھیرے میں وہ پھر بھی نہ تھے۔ المیرا نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ کیا گھبراہٹ اس کے وجود کا حصہ بن رہی تھی؟ گل مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ لکڑی کے میز پر انگلی سے دستک دیتے اس کی آواز اتنی اونچی نہ تھی کہ آرام سے سنائی دے۔ فاتر نے غیر دلچسپی سے انگلیوں کی مرہم پٹی کرتے اسے دیکھا۔ میں گل کی اماں لگتا ہوں جو مجھ سے شکایت کر رہی ہو؟ المیرا نے نگاہیں ملاتے اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹولے۔ وہ اس قدر تنقید سے کیوں دیکھتا تھا؟ المیرا نے نظریں فوراً پھیر لی۔ کیوں تھی ان سنہری آنکھوں کے پیچھے اتنی شدت کہ لگتا تھا وہ سورج کی روشنی کو قابض کر کے اپنی روشنائی بنا لے گی، وہ روشنائی جس سے فاتر حرف بہ حرف اس کے اعمال نامہ کا جائزہ لے گا۔ ایک گہری سانس فضا میں خارج کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے کمرے میں رکھے ٹھنڈے پانی کے مٹکے تک گیا۔ تم کیوں آئی ہو المیرا؟ پہلی مرتبہ اس کی آواز میں المیرا کے لیے خار کی بجائے خیر کا جذبہ تھا۔ گل کہہ رہی ہے میں قاتلہ ہوں۔ المیرا کو کسی کے الفاظ سے فرق پڑ رہا تھا۔ متوازی دنیا کے متوازی جذبات۔ تم نے قتل تو کیا ہے۔ کپڑا گیلا کرتے اس نے پانی کے اوپر ہی نچوڑا۔ وہ ایک قیدی تھا، کمزور دلیل، بے وجہ کا مضبوط لہجہ۔ تمہیں کیسے معلوم؟ نگار نے کہا تھا اور تو تمہیں کیسے معلوم نگار سچی ہے؟ وہ جو اپنی بات کہتے آگے بڑھ رہی تھی فاتر کی بات کاٹنے پر قدم کرسی کے قریب ٹھہر گیا۔ وہ آدمی اب گیلے کپڑے کو کونہی پر رکھے اپنے بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم یہ سب سچ ہے؟ تمہیں کیوں یقین ہے یہ جو سب وجود رکھتا ہے، یہ جو تم ملکہ ہو، یہ سب حقیقت ہے؟ المیرا کے خزانہ میں آج کہانیوں کی قحط سالی آ گئی۔ کرسی پر ہاتھ رکھ کے وہ فاتر کو لاجواب ہوئے بس دیکھے جا رہی تھی۔ صاف صاف بولو المیرا عنایت محسن، تمہیں کہانیوں کا سہارا چاہیے۔ تم جہاں دوسروں کے دماغ سے کھیلتی ہو وہاں تم نے خود کے ذہن کو بھی جھوٹ کا عادی بنا دیا ہے۔ آج عدالت اس کی تھی، آج آئینہ وہ دکھائے گا۔ المیرا کو بے اختیار اس دن اس اسوان کا وہ سمندر یاد آیا۔ اس قیدی کو تم نے اس لیے نہیں قتل کروایا کہ وہ قیدی تھا، تم نے اپنے خوف کے ہاتھوں اس کا گلا گھونٹا ہے۔ المیرا کے قدم ڈگمگائے تو اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی کرسی تھام لی۔ کیا فاتر احسان کو پہچان گیا تھا؟ کوئی المیرا کو نہیں جانتا تھا تو یہ انسان کیسے اس کا عکس بغیر داغ کے اسے دکھا رہا تھا؟ جانتی ہو وہ خوف کیا تھا؟ دوسری کونی سے بھی یوں ہی مٹی صاف کرتے اس نے کپڑے کو آہستہ سے بازو پر تھپ تھپایا۔ یہ تاج اور طاقت تمہاری محرومیوں کو چھپانے کے لیے ایک اور کہانی ہے۔ امبر نگاہیں ہیزل آنکھوں کو دیکھتے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ تو اس نے احسان کو نہیں پہچانا؟ یا اللہ، اس آدمی کی یادداشت کتنی کمزور تھی۔ تمہیں ڈر تھا اگر اسے نہیں ماروں گی تو نگار مقام چھین لے گی۔ اپنا رعب اور حکومت قائم رکھنے کی خاطر تم نے ایک انسانی جان لی۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دو، گناہ گار تم ہو۔ Own your evils and correct them۔ اپنی برائیوں کو اپناؤ اور درست کرو۔ اس مرد کے پرکشش نقوش کو چھوتی چاندنی دور کھڑی عورت کے پشت سے ٹکرا کر ہی اس تک آ رہی تھی۔ المیرا ہمیشہ فاتر اور روشنی کے درمیان آیا کرتی تھی۔ تم بھی تو اپنی دلیل صحیح ثابت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہو۔ اگر میں نے ایک خواہش کو پانے کے لیے کسی کو گرا دیا تو غلط کیا۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے وہ مسکرا رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے ہی الزام دو گی؟ اس مسکراہٹ نے المیرا کی بہادری کو چاروں شانوں سے چت کر دیا۔ وہ اسی وقت وہ اس راز سے آشنا ہوئی کہ کیوں وہ فاتر اسلام سے شدت کی نفرت کرتی ہے۔ فاتر ہمیشہ اسے حقیر جانے گا، پھر چاہے وہ تاج کی مالکن ہو یا سلاخ دار قیدی۔ وہ آدمی کبھی اس سے متاثر نہیں ہوگا اور کوئی المیرا کو پسند نہ کرے، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ میں خود کو دوسروں کی خوشی یا ان کی مرضی کے مطابق بدلتا نہیں۔ کپڑا پھیلاتے اس نے رخ پھیرا۔ المیرا بہت غور سے اس کی ہر ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ تم جتنی مرضی دھوکہ باز بن جاؤ، رہو گی پیپل پلیئر ہی۔ زندگی میں کب تم نے کچھ اپنی کاملیت کے لیے کیا ہے؟
ہر چیز پر تو تمہیں دوسروں کی ویلیڈیشن چاہیے۔ جب تم اس قدر انسیکیور اور کھونے سے خوف زدہ ہو، پھر تم کیسے خود کو مضبوط کہہ سکتی ہو؟ وہ درست ہی تو کہہ رہا تھا۔ المیرا عنایت محسن نے ساری زندگی دوسروں کی ذات میں اپنی ذات کو تلاش کرنے میں گزاری ہے۔ وہ جو ہنس کر کڑوی باتیں ٹال دیتی تھی، اسے لوگوں کے خلاف نہیں جانا تھا۔ وہ جو ہر کسی کے سامنے ایک نیا روپ اوڑھ لیتی تھی، اسے اپنا اصل دکھانے سے خطرہ تھا۔ اسی سچائی اور جھوٹ کے کھیل میں وہ دوسروں کا مذاق بنانا اور ان کو وقتاً فوقتاً نیچا دکھانا اس نے اپنی فطرت کو مطمئن رکھنے کے لیے حل بنایا تھا۔ المیرا خود سے بدتر اور خود سے اول کسی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے وجود کے سامنے اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو۔ بہت مشکل سے اس نے یہ لفظ چند الفاظ کہے۔ اسے ڈر تھا اگر وہ کچھ دیر یہاں ٹھہری تو اس کی بنائی تاش کی دنیا فاتر اسلام بکھیر دے گا۔ اپنا لباس سنبھالتے وہ تیز قدم اٹھاتی، جیسے آئی تھی ویسے واپس چلی گئی۔ کپڑے سے بازو صاف کرتے مرد کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح ایک گول لٹ ہلی۔ اس کی نگاہیں مضبوط اور ماتھے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ جب سے کھانے کے ہال سے آیا تھا اس میں کچھ مر چکا تھا اور وہیں کسی نئے خیال نے زندگی پائی۔ احسان کی لاش نفرت کے تابوت میں نکلے آخری کیل کو دوبارہ سے اس کی جائے وقوع پر ٹھوک چکی تھی۔ اب وہ تابوت بند تھا اور اس میں موجود انسانیت کا وجود مردہ۔ میں نے تم سے زیادہ آج تک کسی سے نفرت نہیں کی المیرا عنایت محسن۔ اس کے لیے ساری دنیا ایک طرف اور المیرا ایک طرف تھی۔ ہر انسان امن اور سلامتی کا حقدار تھا سوائے المیرا کے۔ وہ سب سے جدا تھی، جدا ہے اور جدا ہی رہے گی۔ باب محافظ۔ خون کی بو فضا میں زندہ تھی، یا پھر یہ اس کے دماغ کا خود تخلیق کردہ جھول تھا۔ مہمان خانے میں موجود اپنے بستر کے ساتھ وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اداس بیٹھی تھی، گھٹنوں پر گال رکھے، بازو ٹانگوں کے گر لپیٹے۔ بھورے لباس کا کونا اس کے پاؤں کو چھپائے ہوئے تھا جہاں سورج کی کرنیں آ کر ٹھہری تھی۔ وہ جب سے جاگی تھی تب سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ اب اس کا ایک ہی مقصد رہتا تھا، یہاں سے فوراً فرار۔ پردے ہٹاتے کمرے میں موجود شہزادی ابیل داخل ہوئی، ہاتھوں میں بغیر خوشبو والے پھولوں کا گلدستہ جس پر وہ نہایت عقیدت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ گل کو یوں بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ آج اپنی مشق کرنے نہیں گئی؟ ساتھ رکھے تیر کمان کو دیکھتے اس نے یہی اخذ کیا۔ اپنے بستر پر بیٹھتے اس نے وہی پھول باری باری گھنی چوٹی میں لگانا شروع کیے۔ جھکی گردن والی گل کو ابیل کافی دیر تک دیکھتے رہی، مگر جب اس سے رہا نہ گیا تو بستر سے اٹھتے قریب آئی اور گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گل، خالص فکر مند لہجہ دوسری طرف سے اس کی بلند ہوئی، شکووں اور نامکمل خواہشات کے غم سے بھری ہوئی۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آئی اور تھوڑی کی مدد سے چہرہ اٹھایا۔ وہ بھیگا ہوا تھا۔ نہ جانے گل کب سے یوں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ ابیل کی گود میں چہرہ چھپاتے وہ دوبارہ رونے لگی۔ کوئی اتنی بے حسی سے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ کیا یہاں کسی کے سینے میں دل نہیں؟ ہچکیوں کے دوران اس نے سوال کیا۔ ابیل کی ساری پریشانی لمحہ میں غائب ہو گئی۔ گل کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ خاموش رہی۔ کافی دیر تک آنسو بہانے کے بعد اس نے بالآخر ان پر قابو پایا۔ وہ دوسروں کے سامنے نہیں روتی تھی۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ آج تک کوئی قتل نہیں دیکھا کیا؟ بہت نرمی مگر ہلکے سے تجسس کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ گل نے جواب دینے کے لیے چہرہ پھیرا۔ میں تمہاری طرح ایک شہزادی نہیں۔ کوئی بات نہیں، عادی ہو جاؤ گی۔ اس کی گود سے چہرہ اٹھاتے وہ صاف کرنے کی نیت سے کمرے کے درمیان میں موجود پانی کی طرف بڑھی۔ ایسے ظلم کی میں کبھی عادی نہیں ہوں گی۔ خود کلامی جسے ابیل نے سن لیا۔ سب شروعات میں یہی کہتے ہیں۔ میں ان سب جیسی نہیں۔ منہ دھوتے اس کی آواز دب گئی۔ میں ملکہ ماہ تمہیں اپنی تمام رعایا اور وزراء کی موجودگی میں مشیر خاص کا مقام ادوب کو دیتی ہوں۔ تمہیں یہ ذمہ داری مبارک۔ سنہری پوشاک ادوب کے کندھوں پر پھیلاتے ساتھ ہی ہال کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ ادوب کے چہرہ کی خوشی قابل رشک تھی۔ دور کھڑی نگار کی خالی نگاہوں میں جھانکتے المیرا اسے اپنی طاقت اور مقام جتا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلی ہوئی اپنی اور نگار کی گفتگو یاد آئی۔ میں آپ کی خون شریک بہن نہیں اور نہ ہی ماہ کامل آپ کی بہن تھی۔ نگاہیں پھیر کر پردوں کو دیکھا۔ وہ باغی میری سگی بہن تھی۔ المیرا نے سمجھ کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ اپنا ادوب کے حوالے سے فیصلہ سنانے آئی تھی۔ خلاف توقع نگار نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو المیرا کا مزہ پھیکا ہوا۔ تو ماہ کامل کا انجام کیا ہوا؟ اس سوال پر اس کی بہن خاموش ہو گئی۔ جو اس نے پایا ہے وہ آپ نہیں چاہیں گی ملکہ۔ یہ ہدایت ہے یا تنبیہ؟ نگار کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔
زندگی سنوارنے یا اجاڑنے کے درمیان کا پل صراط۔ اور اگر میں وہ سب کروں جو ماہ کامل نے کیا تو یوں سمجھیے گا آپ پل صراط پار نہیں کر سکی۔ ٹھنڈا، برفیلا، پختہ لہجہ، یہ عورت چٹانوں جتنی سخت تھی۔ ابیل کی کھنکتی ہنسی نے لمحے کے لیے اس کے ہاتھ روک دیے۔ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں اس کی موٹی چٹیا سے لگے پھول بھورے رنگ پر بھلے لگ رہے تھے۔ ہنسی کیوں؟ سوال پر اس کی کھلکھلاہٹ قہقہ میں تبدیل ہو گئی۔ تم پیاری باتیں کرتی ہو۔ گل کے گال تعریف پر سرخ ہوئے۔ ویسے ایک بات بتاؤ۔ چٹیا کے بندھے بال کھولتی گلجان نے اسے کہنے کا اشارہ کیا۔ یہ فاتر اسلام کے خاندان میں کون کون تھا؟ گل کا کنگھی تک جاتا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ الجھ کر اس نے شہزادی کو دیکھا۔ تم ان میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ کل نام پوچھا تھا اور اب یہ۔ میں تو سب میں لیتی ہوں، اس میں نیا کیا ہے؟ گل کی الجھن اس کی دلیل کے باوجود بھی دور نہ ہوئی۔ یا خدا! پیاز کاٹتے چھری اس کی انگلی پر لگی تو فوراً ہاتھ دور کر لیا۔ صبح سے لگنے والا 11واں کٹ کل اور پرسوں سے زخموں کی تعداد میں کمی آ چکی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے دوبارہ پیاز کاٹنا شروع کیا۔ جب کھانے کا نگران ذبیح اللہ ایک عورت کے ساتھ چھوٹے سے باورچی خانے میں داخل ہوا، برتن دھونے والے ایک مرد کے ساتھ وہ عورت جا کر بیٹھتے اس کی مدد کرنے لگی۔ 2 دن سے وہ روز یہاں نیا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے قریب سے گزرتے نگران سے سوال کیا، ہر روز کوئی نئی عورت برتن دھونے آتی ہے کیا؟ ذبیح اللہ انسونی کرتا آگے بڑھ گیا۔ فاتح رکا بکا پلک تک نہ جھپک سکا۔ کمال ہے، ایک بھائی کی خاموشی شروع نہیں ہوتی تو دوسرے کی ختم نہیں ہوتی۔ وہ فرار ہونا چاہتا ہے یہاں سے۔ چھت کو گھورتے ابیل جیسے گل سے زیادہ خود سے بات کر رہی تھی، سست روی سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے۔ گل نے اسے شیشے کی مدد سے دیکھا۔ بے وقوف ہے وہ، اگر جو یہ فاتر سن لیتا تو اسی پانی کے مٹکے میں ابیل کی لاش تیرتی ملتی۔ واپس جا کر اسے ملے گا کیا؟ اب تک تو اس کے خاندان والے فاتحہ پڑھ کر اسے بھول چکے ہوں گے۔ بستر پر چت لیٹتے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ گل خاموش سامع بنی اپنے بال سنوارتی رہی۔ شکایت گاہ میں آج حبس کچھ زیادہ ہی تھی۔ کل میرے سامنے ایک ملازم نے گھٹ گھٹ کر جان دی ہے۔ مجھے لگتا ہے جہاز میں کوئی وبا آ گئی ہے۔ صبح سے میرا دایاں ہاتھ بھی سن ہے۔ وہ کوئی ڈرا سہما سا آدمی تھا جو دبیر کو اپنے راز میں حصہ دار بنانے آیا تھا۔ ہم نے یہاں کے نگران کو بھی بتایا مگر اس نے انسونی کر دی۔ اب آپ ہی ملکہ تک ہمارا مسئلہ لے جا سکتے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں؟ کیا ہم بے معنی ہیں؟ مجھے یوں بے نام موت نہیں مرنا؟ دبیر نے جواباً اپنے صفحے پر بناتی تصویر کو سیاہ رنگوں سے بھرا۔ وہ کسی لڑکی کا آدھا ادھورا نقش تھا۔ اسے کہو ماضی کو اب بھول جائے، یہی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے۔ گل اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی، ورنہ ابیل کی آنکھ سے نکلتا بھوری جلد پر پھسلتا آنسو ضرور دیکھ لیتی۔ ابیل نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتے مسکراتی رہی۔ تم نے اپنی ریاست سے غداری کیوں کی؟ بہت دنوں سے ذہن میں گردش کرتا سوال آج زبان پر آ ہی گیا۔ وہ میرا گھر نہیں تھا، یہ ہے، میں وہاں کھو گئی تھی مگر مجھے واپس یہیں آنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پتلی سی لکیر میں بہتے بالوں میں جذب ہو چکے تھے۔ گل کا چہرہ جھکا رہا، کھلے بال ایک کندھے پر بکھرے رہے۔ خون کی بو دوبارہ اعصاب پر بھاری ہونے لگی۔ تم مجھے الجھا رہی ہو، تھکن زدہ اعتراف۔ زندگی ایک الجھن ہی تو ہے۔ بھوری چمکتی نگاہیں شاید ماضی کے سفر پر تھی۔ وہ ہنسی روئی مسکائی، عجیب ہی بے بیان سی کیفیت تھی۔ نیلی آنکھیں ماضی میں قید تھی، نہ خوف میں کمی آئی نہ ارادے ڈگمگائے۔ باب ملکہ پھر چاہے پلٹ جائے من موجی کو وہ چال، اور گردن تک آ جائے تلوار کی دھار، مجھے تم جیسی بے حس لالچی اور خود غرض عورت کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ گندمی رنگ کے لباس میں موجود ملکہ کسی غیر مرئی نکتہ پر غور کر رہی تھی۔ یہ جہاز کا وہی کمرہ تھا جہاں میز پر موجود نقشے پر مختلف مہرے بچھے تھے۔ عام ہو یا خاص، تھا وہ ایک انسان ہی۔ کل سے آج تقریباً 20 گھنٹے ہو چکے تھے مگر وہ تو جیسے وقت میں قید ہو گئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی نے اسے انکار کیا، المیرا کو انکار کیا۔ آپ لوگ اب باقی کی زندگی ایک بحری جہاز سفر میں تو نہیں گزار سکتے؟ قہوے کی پیالی کو نقشے کے ایک طرف رکھتے بہمن کو سب نے دھیان سے دیکھا سوائے المیرا کے۔ اس نے صبح سے اب تک گلجان کو نہیں دیکھا۔ وہ اسے اپنی طرف سے نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ المیرا کو معلوم تھا جو ہی وہ سامنے آئے گی خود پر چڑھائے یہ حشاش بشاش خول توڑتے وہ اپنے اندر چھپے نفرت اور شر کو باہر آنے سے روک نہیں سکے گی۔ ہمارا مقصد واضح ہے، اپنے مقام کو دوبارہ سے پانا اور اپنی سرزمین پر قدم واپس جمانا۔
یہ خود مختار لہجہ ہمیشہ کی طرح نگار کا تھا۔ 2 دن میں بھی اسے بہمن کی آمد ہضم نہیں ہوئی۔ وہ عورت واقعی روایات کی سگی تھی۔ اس کی بات پر بہمن مسکرایا اور قہوہ کی پیالی لبوں تک لے کر گیا، جبکہ اس کی نظر سامنے بت بنی المیرا پر پڑی۔ آپ کی کیا رائے ہے ملکہ؟ وہ میز کے دوسری طرف خاموش تھی۔ کوئی المیرا کو انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے؟ کیا اس کا لوگوں پر سے اختیار ختم ہو رہا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو طاقتور ہے، لوگوں کے دماغ کی ڈوریں ہلانے میں تو وہ کمال رکھتی ہے۔ ملکہ، ادوب نے اسے پکارا۔ نہیں نہیں، یہ گل کا صرف وقتی جذبہ ہے، وہ واپس آئے گی۔ آخر کوئی المیرا کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ ملکہ، ایک اور بار متوجہ کرنے کی ناکام کوشش۔ اور اگر وہ نہ آئی تب؟ المیرا لوگوں کے بغیر کچھ نہیں، اسے لوگ چاہیے، تعریف، ستائش، اس سب کے بنا وہ نامکمل ہے۔ ملکہ، نگار نے اسے جھنجھوڑا۔ تو وہ کام کر حال میں لوٹی؟ ہاں؟ غائب دماغی سے جواب دیا، کیونکہ اس وقت وجود سوالات کی آندھی تلے پس رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کچھ پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ سب کے حیران تاثرات دیکھتی المیرا کھنکھاری اور اپنے جون میں واپس آئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ملکہ؟ نگار نے فکر سے المیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم دور ہوئی۔ کمرے میں اس وقت 5 لوگ موجود تھے، بہمن، ادوب، نگار، المیرا اور پیچھے خاموشی سے پھلوں کا رس نکالتا ہمارا خدمت گزار۔ خادم خاص، تم تھوڑا جلدی کام کرو گے؟ نگار نے اسے ڈپٹا، جس نے جواباً ہاتھ اٹھا کر اسے ہاں ہاں زیادہ باپ مت بن کا اشارہ کر دیا۔ نگار یکدم ہی طیش میں آ گئی۔ لگتا ہے تمہارے زخم بھر گئے ہیں۔ اس کی بات پر فاتر نے چاقو پوری قوت سے میز پر پٹکا۔ میری غلطی نہیں، یہ چھری ہی بیکار ہے۔ فاتر، اور غلطی مان لیں، ناممکن۔ گھٹیا اوزار اور اونچی دکان ہے تم لوگوں کی۔ ایسی نکارہ چھریاں بنانے والے کو فائر کر دینا چاہیے۔ اس کو تو جیسے بھڑاس نکالنے کا موقع چاہیے تھا۔ نگار نے بولنے کے لیے لب جدا کیے، جب ادوب نے ہاتھ اٹھاتے روکا۔ ہم مدعے پر آتے ہیں بہمن، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میز کے عین اوپر لگی روشنی ان سب کے آدھے چہروں پر تھی۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ تھوڑا آگے جھکا اور ایک چھوٹی کشتی کا مہرہ دریائے نیل کے نچلے حصے سے اٹھاتے یمن کے نچلے حصے کے قریب رکھ دیا۔ نظریں اٹھا کر ملکہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں لاتلکی تھی۔ آپ لوگوں کو اس وقت زمین چاہیے تو کیوں نہ ہم اپنے معاہدے کی نیت بدل دیں؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی زبان سے۔ ہم ایک مرتبہ اس کی بات تو سننی چاہیے نگار۔ ادوب نے مؤدبانہ انداز میں اس کی بات کاٹی۔ وہ تو اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی تلملا اٹھی۔ آپ کہیے بہمن۔ ادوب کو مسکراتے ہوئے شکریہ کہا اور انگلی کی مدد سے نقشہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی 2 کشتیاں راتوں راتوں غائب ہوئی ہیں، اب آخری بچتی ہے، یہ جس میں کل ملا کر 300 بندہ ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ لیبیائی شہزادے آپ کو اتنی آسانی سے یوں سفر کرنے دیں گے؟ عنقریب ان کا اگلا نشانہ آپ لوگ ہیں۔ بہمن کی آواز ہر گزرتے لمحہ دور جا رہی تھی، یا شاید وہ ماضی میں سفر کر رہی تھی۔ ہم لوگ آپ کے 300 لوگوں کی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں، اگر ڈرامائی وقفہ المیرا کو کیا لگے، اس کا روگ زیادہ اہم تھا۔ آپ لوگ ہمیں اگلے 1 سال کی گندم بغیر کسی دام کے فراہم کریں۔ دونوں مشیروں کے جبڑے زمین سے جا لگے۔ یہ ایک نہایت ہی نامعقول سی شرط تھی۔ ان لوگوں کے اپنی زمینوں پر قبضہ ہو چکا تھا، اپنے گودام میں کھانا ختم ہو رہا تھا، وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ بہمن قہوے کے گھونٹ بھرتا ان دونوں وزراء کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہونے والی گفتگو صبر و تحمل سے دیکھ رہا تھا۔ کن اکھیوں سے ان کی ملکہ کو دیکھا، وہ تو نہ جانے کسی غم میں تھی۔ رات کا خاموش پہر، اور یہی درست وقت تھا اپنے ارادوں کو انجام تک پہنچانے کا۔ تم نے صحیح سے چیک کیا تھا نا گل؟ یہ آواز سب سے آگے چلتے فاتر کی تھی۔ جی سر، جہاز کے بائیں جانب 3 چھوٹی کشتیاں چھپا کر رکھی ہیں، انہیں میں نے ایک پر بہمن آیا تھا۔ اندھیرے میں ہلچل ہوتے سایہ سے اندازہ لگتا تھا کہ 3 لوگ ہیں، جن کے قد ایک ایک کرتے پہلے سے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کھلی فضا تلے آئے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کی خشک جلد سے ٹکرائے۔ گل نے ٹھٹھراتے ہوئے بازوؤں سے خود کو ڈھکا۔ مصر کا موسم ہر دنیا میں ایک سا تھا۔ چلو دبیر آگے جاؤ۔ سفید جلبیہ میں موجود اس ازل سے ابد تک کے بجھے ہوئے چراغ آدمی نے آگے بڑھتے کف اوپر کیے۔ جہاز کا عرصہ خالی تھا، آج تو پہرا دینے کے لیے سپاہی بھی موجود نہیں تھے۔ دبیر نے ایک طرف لگی سیڑھیوں کی مدد سے نیچے اترنا شروع کیا۔ گل نے لالٹین جلاتے اس کی مدد کے لیے آگے کیا۔ 3 دن کی محنت تھی ان کی، جو آج یہاں سے فرار کی صورت سارا ماہ ملکہ دیکھے گا۔
فاتح نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ جلدی کرو نا دبیر سیدی، یہاں کوئی کشتی نہیں۔ گل کا تو مانو دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دونوں بیک وقت آگے آئے اور لکڑی کی بار سے نیچے جھانکا۔ دبیر کے قدموں کے قریب مٹیالے رنگ کا کپڑا ہٹا تھا اور ایک چوڑا خانہ جس میں ایک ساتھ 4 کشتیاں آ سکتی تھی موجود تھا، مگر وہاں صرف مکڑی کے جالوں اور آدھی مریل چھپکلی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ فاتح اور دبیر دونوں نے سوالیہ نظروں سے گل کو دیکھا۔ میں نے خود دوپہر میں آ کر دیکھا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک سے دیکھو تم۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ کل سے ہوئے واقعے کے بعد سے اسے یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے سے وہ خود کو روک نہ سکی، جسے دیکھتے فاتح نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف ہو۔ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ وہ دوسری طرف بھاگی۔ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ قدم کو بیچ راہ میں جیسے بھیڑیوں نے جکڑ لیا۔ دبیر نے سیڑھیاں چڑھتے عرشہ کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا، وہیں جہاں سے آواز آئی تھی۔ آبویسلی یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے فاتح تن سے ایسا شب خوابی کے لباس میں چاندنی کا سانس لیتا وجود بنے المیرا بازو سینے پر باندھے چھوٹے قدم لیتی قریب بڑھنے لگے۔ تم لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، شرم تو نہیں آئی؟ تمہیں لے کر واپس جاتے تاکہ یہ ماہ ملکہ والے اپنے حکمران کی بو سونگھتے ہم تک آ جاتے؟ نو تھینکس۔ بھورے جلبیا اور کمر کے گرد سفید سیاہ کیفیتیا باندھے فاتح نے فکرمندی سے لب کاٹے۔ تو تم کو کیا لگا تم تینوں یہاں سے بآسانی مجھے دھوکہ دے کر بھاگ سکتے ہو؟ تم اس قابل ہو کہ تمہارا ساتھ نبھایا جائے؟ گل کی آواز آخر میں ٹوٹ گئی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ یہاں رہ کر ہمیں ملے گا کیا؟ کل کو تم ہمیں بھی بے نام موت مار ڈالو، تب ہم کیا کریں گے؟ المیرا اس کے بکھرے وجود اور نم آنکھوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں ہنسی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے 3 دن پہلے فاتح کو المیرا کی مدد کے لیے راضی کیا تھا۔ تم نے تو کل ہی اپنے قتل کی اجازت دی ہے۔ غیر متوقع حملہ جو وہ بات کر کے بھولنے والی عورت کو بھاری پڑ گیا۔ قتل نہ ہوئے تو وبا سے مارے جائیں گے۔ دبیر نے لقمہ دیا۔ فاتح ان سب پر مٹی ڈالتا اب جھانک کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کوئی کشتی نہیں ملے گی فاتح اسلام، مرمت کے لیے گئی ہیں ساری۔ اگر تم لوگ مجھے اپنے پلان کا حصہ بنا لیتے تو شاید اب تک بھاگ بھی چکے ہوتے۔ کیا وہ ناراض تھی؟ کیا اسے برا لگا تھا؟ المیرا نے کب اپنے خدشات کی کوئی ٹھوس شکل دکھائی ہے؟ تم ہماری مدد کیوں کرو گی؟ تمہیں تو یہاں سے جانا ہی نہیں۔ فاصلے پر کھڑے فاتح اسلام کو دیکھتے المیرا خاموش رہی۔ گل اور دبیر کو یوں نظر انداز کیا جیسے ڈبل روٹی کے آخری ٹکڑے ہوں۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں، میں تم لوگوں کے بغیر ڈرپوک ہوں۔ کہنا کچھ تھا، کہا کچھ تھا۔ فاتح نے المیرا کو دیکھا اور المیرا تو دیکھتی ہی فاتح کو تھی۔ تمام راستے بند تھے اور جو ایک راستہ کھلا تھا اس پر کھڑا وجود اس کے لیے قابل نفرت تھا۔ سوچ لو، میں ملکہ ہوں، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ تم تینوں کو یہاں سے بھگانے میں میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں چاہوں تو تم تینوں کو مروا بھی سکتی ہوں۔ موت کا ڈر کسے نہیں ہوتا؟ گل مٹھیاں بھینچتے اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ دبیر شاید کچھ سوچ رہا تھا اور فاتح، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد لیں گے۔ گل اور دبیر نے ایک ساتھ اس اصولوں کے پکے آدمی کو دیکھا۔ حیران تو المیرا بھی کچھ کم نہ ہوئی تھی۔ ہم تمہیں لے کر یہاں سے جائیں گے، تمہارے طریقہ سے۔ چاند کی روشنی اس کی پیٹھ سے ٹکراتی ہمیشہ کی طرح فاتح تک آنے سے پہلے ہی رک چکی تھی۔ مگر اس سے پہلے تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ عبور کیا۔ المیرا اسے گردن اٹھا کر دیکھ رہی تھی، وہ اسے گردن جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ تم اب مزید کسی کا قتل نہیں کرواؤ گی۔ جس دن تم انسانیت کی پٹری سے اتری اس دن ہمارے اور اپنے راستے جدا سمجھنا۔ بھوری سنہری آنکھیں انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ اتنا تو تمام کو معلوم تھا کہ یہاں سب سے زیادہ طاقت وہی عورت رکھتی ہے۔ المیرا نے بھی مسکراتے ہوئے پہلو بدلا۔ تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ہم دینے نہیں لینے کی پوزیشن میں۔ سب کچھ ہے تو صحیح تمہارے پاس؟ فاتح بیزار تھا۔ سب کچھ تو نہیں۔ تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے ہونٹوں کا کنارہ اٹھایا اور اوپر سے نیچے اسے دیکھا۔ میرے پاس فاتح اسلام کی تابع داری نہیں۔ مصری آدمی کی گھنی بھویں سکڑی اسے یہ ذومانی باتیں کہاں سمجھ آتی تھی۔ تم مجھے سب کے سامنے تمیز سے مخاطب کرو گے؟ بالوں کے کنارے ناخن پر لپیٹے۔ ملکہ یا مالکن سے ایک لفظ بھی کم نہیں۔ ہاں زیادہ ڈالنا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری۔ گل حیرت اور نفرت کی کسی درمیانی کیفیت میں تھی۔ دبیر البتہ اس عورت کی چالاکی سے واقف اور بہت حد تک بیزار تھا۔ تن سے سر ہلاتے فاتح نے جلبیا کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور آگے جھکا۔ وہ مسکرایا ویسے ہی جیسے وہ المیرا کے لیے مسکراتا تھا۔ ناقابل برداشت فتنہ کیسا رہے گا مالکن؟
ہلکی سی ہنسی کے ساتھ وہ اس کی ساری خوش مزاجی غارت کر گیا۔ اس کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ مالکن لفظ پر غور بھی نہیں کیا، وہ باقی کا جملہ ہی کافی تھا۔ دماغ کی پھڑکتی رگ کو قابو کرتے اس نے کہا، اگر تم میری شرط نہیں مان سکتے تو میں تمہاری بھی نہیں مانوں گی۔ اگر کوئی اور اسے یہ کہتا شاید وہ پی جاتی، مگر یہاں نفرت کے احتساب میں آلہ تھے، جھکنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سیم گوز فار یو، آنکھوں سے جتایا، میں دھوکہ اور جھوٹ برداشت نہیں کرتا المیرا، میرے ساتھ سیدھی رہنا تو ٹیڑھا میں بھی نہیں ہوں گا۔ المیرا نے آنکھیں گھماتے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ یہ تمہارا کسی عورت کے ساتھ پہلا معاہدہ ہے نا؟ گردن ایک طرف جھکائی، بے فکر رہو، ہم عورتیں تمہاری طرح جلد باز فیصلے نہیں لیتی۔ عورتیں نہ صحیح، المیرا ضرور لیتی ہے۔ اگر ان دونوں کا نظر انداز کر کے دائیں اور بائیں طرف دیکھو تو تمہیں غصہ سے لال ہوتی گل جان دکھے گی۔ یہ تو بات اٹل تھی، وہ اس عورت سے کوئی مدد نہیں مانگ رہی، وہ بھلا کیوں دوسروں پر منحصر ہو۔ اسے اس وقت سب پر غصہ آیا ہوا تھا، فاتر اور المیرا سے لے کر سمندر میں موجود مچھلیوں تک، سب کے سب بے وقوف تھے۔ جب سارا جگ سوتا ہے تبھی تو کچھ برا ہوتا ہے۔ صبح السحر ماہ ملکہ میں سالن دیگ میں چڑھا دیا جاتا، ابلتے ہوئے مسالے دار پانی کے پاس اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اور جہاں کوئی نہ ہو وہاں پھر کچھ الٹا نہ ہو، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ ابلتے ہوئے سالن کے قریب آہستہ سے کوئی بڑا سیاہ چوگا جس کے لمبے بازو میں ہاتھ ڈالتے ایک پڑیا نکالی۔ بھورے لفافے کو جو ہی اس چوگا نشین نے کھولا، ارد گرد تیز اور بھاری سی بدبو پھیل گئی، جس سے اگر زیادہ دور کے لیے سونگھ لیا جائے تو بدنما بو کے باعث انسان بے ہوش ہو جاتا۔ پڑیا کو کھولتے سفید ذرات اس سالن کی دیگ میں انڈیل دیے۔ ایک ہاتھ سے وہ شخص سالن میں ڈوئی چلانے لگا اور دوسرے سے پڑیا خالی کی۔ جب اسے تسلی ہوگی کہ ذرات اچھے سے گھل گئے تو جن خاموش قدموں سے وہ منظر کا حصہ بنا، انہی بے آواز قدموں پر چلتے وہ منظر سے ہٹ گیا۔ آج کا سبق ماہ ملکہ کے لیے، کھانے کی دیگ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ باب منصف۔ ماہ ملکہ پر آج ایک خوبصورت صبح کا آغاز افراتفری اور خوف کے عالم میں ہوا۔ کل سے ہونے والی آگے پیچھے 3 انبات نے سب کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے تھے۔ بیشتر سوالات، پختہ ہوتے اندیشے اور مختلف افواہیں۔ اپنی رعایا کی خدمت کا بوجھ اٹھائے ملکہ کے ملاقات کمرہ میں اس وقت یہی موضوع زیر بحث تھا۔ مخملی بھاری کرسی پر تنہا بیٹھا اس کا وجود آج گہرے ترین نارنجی رنگ کے لباس سے ڈھکا تھا۔ نارنجی ٹشو کا بنا دوپٹہ بالوں میں نزاکت سے لگا تخت سے بہتا پیچھے جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں داستانوں پر نگینے تھے اور گردن میں بھی سبز جواہرات۔ بلبل ساتھ کھڑی اس کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ گل البتہ اب تک ناراضگی کا روزہ رکھے ہوئے تھی۔ کمرے کا ماحول مسئلے اور تناؤ کی کیفیت بیان کرتا تھا، نیز یوں کہ سب کے چہروں پر ہی فکر مندی اور پریشانی پر پسینے کی چمکتی بوندیں تھیں۔ موجودہ صورتحال کیا ہے خمار؟ سیاہ کافتان میں اس کے بائیں ہاتھ پر نگار بیٹھی تھی۔ کل مشیر خاص کے مقام کو بانٹنے کے باوجود بھی گردن شان سے اکڑی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود سیاہ فام عورت نے انگلی پر ذرا سی تھوک لگاتے ہاتھ میں تھامی بوسیدہ پنوں والی کتاب کے صفحے پلٹائے۔ اس کے موٹے ہونٹ ایک مخموم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور آنکھوں پر چمکتا ہوا پتلا نظر کا چشمہ دھاگوں کی مدد سے ٹھہرا ہوا تھا۔ قد اونچا اور ڈیل ڈول، صحت مند۔ کل سے اب تک کل ملا کر 3 مردوں کی موت ہوئی ہے۔ خمار نامی وہ عورت ماہ ملکہ کی شاہی طبیب تھی۔ پنوں کو آگے کرتے وہ ٹھہر کر بولی۔ المیرا کی پشت پر اونچی کھڑکی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے نارنجی وجود سے ٹکراتے ملکہ کے مقام اور روب کو کمرے کے کونے کونے تک پھیلا رہی تھی۔ بلبل نے اس کے لیے خاص ماہ ملکہ کے انداز میں چائے بناتے ذرا سا جھک کر پیش کی۔ المیرا نے نزاکت سے اٹھاتے لمبا گھونٹ بھرا۔ گرم بھورا مایا جو ہی اندر گیا اس کی زبان کڑوی ہو گئی۔ چہرہ پھیر کر بلبل کو دیکھا۔ ملکہ کو بغیر چینی کے چائے دینے کی کیا سزا ہے پیاری بلبل؟ اس کا میٹھا لہجہ کنیز کو بہت کچھ بتلا گیا۔ مرنے سے پہلے کیا تینوں بیمار تھے؟ یہ سوال ادوب کی طرف سے کیا گیا، جس کے تو ٹھاٹ باٹ سبھی جیسے راتوں رات 5 منزلیں طے کر گئے۔ خمار کے پیچھے بیٹھے منصف نے ادوب کو گہری نظروں سے دیکھا، کلاسک دبیر السزار، اور پھر گلا کھنکھارتے آگے ہوا۔ وہ اپنی معیشت میں مردوں کا نمائندہ تھا، اس معاملے میں اس کی موجودگی لازمی تھی۔
تینوں مسلسل 1 مہینہ سے پٹھوں کے درد کی دوائی کھا رہے تھے۔ پہلے اور دوسرے کی بیماری کے بیچ 2 دن کا وقفہ ہے، جبکہ تیسرا شخص ہفتے بعد بیمار ہوا تھا۔ موت اچانک اور پراسرار ہے۔ فی الحال ہمیں اتنا معلوم ہے 3 میں سے 1 کی موت کی وجہ دل کا بند ہونا تھا۔ اپنی میٹھی چائے کو لبوں سے لگاتا المیرا کا ہاتھ تھم گیا۔ اس وقت گل کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں اس کی دلچسپی کی تھی۔ دل کا بند ہونا؟ خمار نے اینک کے اوپر سے نئی مشیر کو دیکھا اور پھر اسے قابل قبول نہ پا کر نگار کو دیکھنے لگی۔ ہمارا ماننا ہے اس ایک کو دل کا دورہ خوف کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے مار دیں گے۔ ادوب یکدم ہی اپنی نشست سے اچھلی۔ نگار سمیت سب نے اسے دیکھا۔ یہ تو جنگ سہنے کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ادوب کا ذہین مشورہ، ہمیں ان تینوں کا ماضی جانچنا چاہیے۔ ہو سکتا موت کی وجہ جسمانی نہیں ذہنی ہو۔ جنگ کے اثرات جو بھی ہوں، تینوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ سیدھا کتاب بند کرتے خمار نے گھٹنے پر رکھی، پھر باقاعدہ اپنی ملکہ کو دیکھا جو آرام سے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ کوئی پٹھوں کی وبا ہے، کیونکہ تینوں کا شکوہ یہی تھا کہ انہیں چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ المیرا زیر لب ہنسی۔ ایک نیا سیاپا، ایک نیا مسئلہ۔ آپ لوگوں نے معائنہ کس طرح سے کیا ہے؟ خمار نے ادوب کے سوال کو اپنی توہین سمجھا تو وہ سٹ پٹائی۔ میرا مطلب اگر کوئی پٹھوں کی وبا ہے تو ان کے پٹھے کھچے اور اکڑے ہوئے ہوں گے نا؟ کیا آپ نے ان کے اعضاء جدا کیے ہیں یا؟ مشیر خاص، ادوب وہ شاہی طبیب ہے، ان سے بہتر طب کا علم کسی کو نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو، تو بہتر یہی ہے آپ وہ کریں جس کے لیے آپ کو ملکہ نے منتخب کیا ہے۔ نگار کا غیر جذباتی انداز سنتے المیرا کھسیانی بلیوں کی طرح مسکرائی۔ کیا وہ واقعی اپنی بہن کو زچ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی؟ آپ کا کیا مشورہ ہے میری ملکہ؟ خمار کے اچانک ہی مخاطب کرنے پر وہ کچھ لمحات کے لیے خاموش رہی، چہرہ اٹھاتے نظریں دبیر سے ملائی، جو ہاتھ میں تھامی کتاب کو ناخن سے کھرچ رہا تھا۔ دبیر کے تاثرات پڑھنا یوں تھا جیسے کورے کاغذ پر لکھے ہم رنگ حروف۔ لب چباتے اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ سر یکدم ہی چکرایا۔ کمرے میں حبس بے انتہا تھی۔ بلبل کھڑکی کھول دو، وہ چھوٹی سی کنیز تابے داری بجا لائی۔ وبا اب تک اور کتنے لوگوں میں پھیل چکی ہے؟ باہر سے آتی ہوا نے کمرے کا ماحول قدرے پر امید بنا ڈالا۔ 3 اور لوگ یہی شکایت لے کر آئے ہیں، تینوں مرد۔ المیرا کی استضائی ابرو بلند ہوئی۔ مطلب یہ وبا صرف مردوں میں پھیل رہی ہے؟ المیرا نے بولنے کے لیے منہ کھولا، جب اس سے پہلے ادوب بول پڑی۔ ملکہ کو مشیر کی یہ پھرتی راس نہیں آئی۔ انداز تو یہ شاہی طبیب کو بھی نہیں بھایا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ خمار کے تاثرات ہر بار ادوب کے سوال پر ناگوار ہو جاتے۔ کمرے میں کچھ پل تک سب اپنے خیالات کے بھنور میں قید رہے۔ کیا حکم ہے نگار جی؟ خمار کی آواز نے خاموشی کو ختم کیا۔ جواب کی طلب لیے نگار نے اپنی بہن کو دیکھا۔ المیرا نے ڈرامائی انداز میں گہری سانس لی اور پشت کرسی کے نرم کپڑے پر پھیلا دی۔ وبا شاید اسی لیے یہاں پھیل رہی ہے۔ دستانے والی انگلی سے تھوڑی پر دستک دی، آنکھیں چھت پر مرکوز رہی، کیونکہ ایک ہی جگہ میں 3 ماہ قید رہنا اور جسمانی مشقت کم سے کم ہونا مختلف جراثیموں اور کمزوریوں کو دعوت دیتا ہے۔ سب بہت غور سے اس کی دانشمندانہ رائے سن رہے تھے، مگر مشقت عورتوں سے زیادہ مرد کر رہے ہیں۔ جہاں ادوب کی انسانیت جاگی، وہی نگار کے ماتھے پر بل پڑے، الجھن سے نہیں، ناگواری سے۔ وہ اسی مشقت اور مضبوطی کے لیے بنے ہیں۔ نگار نے یکدم اسے خاموش کرا دیا۔ مطلب؟ ماہ نگار نے جھریوں والے ہاتھ باہم ملائے، اپنے سے 3 فٹ دور اور آدھی عمر رکھنے والی لڑکی کو دیکھا۔ مرد کو عورت کی زندگی میں آسائش دینے اور راحت کے لیے بنایا ہے۔ نگار کی سوچ پر اسے ہنسی کے بجائے افسوس ہوا۔ یہ سب وہ اپنے ملک میں دیکھ کر آئی تھی۔ کیا مصر بھی ان جیسا تھا؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ المیرا سامنے ہوتا تماشا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ہماری روایات ہیں اور آپ کی روایات نہایت یک طرفہ ہیں۔ وہ یکدم ہی بھڑک کر کھڑی ہوئی۔ جن سے پہلے نفس دیکھا جاتا ہے، یہ سوچ جس کسی کی بھی تخلیق شدہ، وہ نہایت ہی انا پرست عورت تھی۔ نگار نے بیزاری سے المیرا کو دیکھا۔ یوں کہہ رہی ہو جیسے اسے چپ کرا لے۔ بادل نے خواستہ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ آپس میں اختلافات بس ہمارے دشمنوں کو فائدہ دیں گی، ہمیں نہیں۔ ملکہ کی مسکراہٹ پر ادوب کچھ ٹھنڈی ہوئی، البتہ بیٹھی نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ملکہ؟ خمار کو دیکھتے وہ نرمی سے مسکرائی۔ آپ بہت عظیم پیشہ سر انجام دے رہی ہیں خمار، مجھے غرور ہے اپنی سلطنت پر۔ سیاہ فام عورت نے مسکرا کر داد وصول کی۔ دبیر نے پہلو بدلا۔
ड्रामे बाज। मैं अलग से अपनी मशीरान के साथ बातचीत करके आपको फैसला सुनाऊंगी। अलमीरा खड़ी हुई तो मारे अदब के वो भी बैठे न रह सके। मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करें और वबा की खोज लगाएं। ये इशारा था कि महफिल बर्खास्त की जाए। सबकी ताज़ीम का जवाब देते वो एक तरफ लगे पर्दे को पार करती हुजरा में आ गई। ये पर्दे ख़ास मुलाकात कमरा और हुजरा को एक दूसरे से जुदा करने के लिए लगाए थे। मलका की ख्वाबगाह पहले वीरान थी। सलीका से सजी चादर और फलों की टोकरी अनछुई। जब एकदम पीछे से आवाज़ आई, तुम क्या कर रही हो? बम्बल भी शैतानी मुस्कुराहट अज खुद ही गोल होंठों पर सज गई। पलट कर देखा तो दबीर सीने पर बाजू बांधे खजूरी रंग के जलबिया में खड़ा उसे नहायत गौर से देख रहा था। कहानी बुन रही हूँ। हल्की सी हंसी समेत वो अपने बिस्तर पर फैल कर बैठ गई। तुम्हें याद है ना? क्या? अलमीरा की बहुएं जुड़कर करीब हुई आई। कुछ सानिये दबीर खामोशी से उसे देखता रहा। यही कि आखिरी माह मलका जब ताज पहनेगी तो उस पर लगे हीरे से निकलती रोशनी मानिंद होते ख़त्म हो जाएगी। टांग पर टांग रखे बैठे उसका दायां पाँव आगे पीछे झूल रहा था। जानती हूँ तो होंठों ने मुस्कुराना बंद ना किया और अलमीरा जब जब यूँ मुस्कुराती थी आफत बगैर बताए आती थी। लेकिन उसकी चमक मानित तो नहीं, दुगनी हुई है। उंगली से उसके सर पर मौजूद ताज की जानिब इशारा किया। इसका मतलब तुम आखिरी नहीं हो सकता है। क्या ये मायने रखता है? टांग मुसलसल झूल रही थी। गर्दन पीछे फेंकी तो मुस्कुराहट फैल गई। वो न जाने मदहोशी और ताकत के किस नशे में मुकम्मल डूबी थी जो उसे आज दबीर के अंदर तक उतरती नज़रों से भी उलझन न हुई। इसका मतलब तुम्हारे बाद कोई और मलका बन सकती है? उसके सवाल में कोई एहसास न था, न शक, न गुस्सा, न कोफत। हाँ तो मुझे क्या, हमने यहाँ थोड़ा ही रहना है। मुझे कुछ वक्त दो तो हम फरार हो जाएंगे। जवाबन वो बहुत देर तक खामोश रहा। अलमीरा को कुछ खटका तो चेहरा उठाया। वो हनूज उसे ही देखते आंखों से सवाल कर रहा था। मैं तुम्हें जानता हूँ बम्बल भी। तुम्हें हर शय का लाजवाल असूल चाहिए और इस ताज पर तुम कोई वारिस नहीं आने दोगी। दबीर की यही तो बात थी। वो उसके नापाक इरादों को आंखें बंद किए भी पढ़ लेता था। शिद्दत खुशी से वो हंसने लगी। देखते देखते वो हंसी एक दिल फरेब कहका में बदली। कहका इतना ऊंचा और इतना खाली था कि सुनने वाला दहल कर सीनों और कानों पर हाथ रख लेते। तुम नहीं बदले पेरिसोसो, तुम नहीं बदले। आंख के किनारे आया आंसू पूछते वो गर्दन झुकाए हंस रही थी। ये सब एक शराब है अलमीरा। शायद पहली मर्तबा तुम्हें दबीरुल सज़ार के लहजे में दुख सुनाई देगा, अफसोसनाक दुख। मैं इसे खूबसूरत हकीकत कहूँगी। तुम धोखा में आ रही हो। वो दो बदू एक दूसरे को जवाब देने लगे। अलमीरा घुटनों पर हाथ रखते मुकम्मल कद से खड़ी हुई। तो पुराने दोस्त आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। धोखा अगर ख्वाब पूरा करता है तो ऐसे 100 मुझ पर कुर्बान। मदम सरगोशी जो हिस्पानवी मर्द ने बगैर किसी इजहार के जूँ तू सुनी। अलमीरा की निगाहों में लालच, हिर्स, ख्वाहिश सब गड़मड़ हुए। असूल के पैरोकार दिखे। दबीर ने आहिस्ता से कदम पीछे की जानिब उठाए। वो सिर्फ तनबीह कर सकता था। हाथ पकड़ कर रोकना उसके असूलों के खिलाफ था। तुम आग से खेल रही हो अलमीरा, और आग से खेलने वाले हमेशा जलते हैं। ज़ेबा की आवाज़ यकदम ही कहीं से याद आई तो दिल बोझ तले आया। आग से खेलने वाले भी आग से बने होते हैं। अपने ही अल्फाज कानों में सुनाई दिए तो वो बोझ किसी रुई की गोली से तब्दील हो गया। ज़ेबा के साथ जो हुआ वो उसके अपने लिए गलत फैसले थे। सोच समझ कर दोस्त बनाती तो बेयार मददगार न बचती। तो ये थी आज की एपिसोड, और इसमें सबसे पहले गुल उससे नाराज़ होती है। वो उसको कहती है कि तुम अगर उसका कत्ल कर सकती हो तो तुम हमें भी कत्ल कर सकती हो। तुम एक मैं कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से, तुम एक लालची, तुम एक कातिला औरत हो, ये वो, मतलब वो काफ़ी चीज़ें सुनाती है जिससे वो सोचती है कि भाई ये मुझे कैसे इनकार कर सकती है। अलमीरा को तो किसी ने इनकार नहीं किया। अलमीरा तो ये तो अलमीरा तो वो। तो मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि अलमीरा का इतना भी कोई करैक्टर नहीं स्ट्रॉन्ग कि उसका इतना वो अलमीरा अपने बारे में ऐसा कहे कि मैं तो दी ग्रेट अलमीरा हूँ। वो अपने आप में होगी, अदरवाइज़ उसका इतना भी कोई मुझे नहीं दिखा कि कोई उसको इनकार नहीं कर सकता या कोई वो नहीं कर सकता। सारे तो उसको जलील करते रहते हैं। और फिर मेरा ख्याल है वो जाती है उसके पास, फ़ातिर के पास। फिर फ़ातिर भी उसको कमोबेश यही बातें बताता है। और फिर उसके बाद वो तीनों निकलने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर भुमन है ना नाम, भुमन इस दुनिया में है
کسی اور روپ میں ہے. مطلب ٹھیک ہے اگر یہ پیرالل ورلڈ ہے. پیرالل ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ سیم کریکٹر ہوتے ہیں دونوں دنیا میں لیکن ان کے مطلب الگ الگ ہوتے ہیں. وہ ایک جیسی شکل ہوتی ہے لیکن وہ دنیا میں دونوں دنیا میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر یہ ویسا ہی بالکل ناول ہے تو اگر وہ بھومن اس طرف ہے تو اس کا نام بھومن ہی کیوں ہے؟ اس کا نام چینج ہونا چاہیے تھا. اس کا نام پھر ایز اٹ از وہی ہے، بھومن پاشا، بادشاہ یا بادشاہ تھا نا اس کا نام، بھومن بادشاہ. تو اس کا دوسری دنیا میں بھی سیم ایز اٹ از نام ہے. یہ تھوڑی سی چیز تھی. اور پھر احسان کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے آیا اور اس کو اتنا نارملائز کیا جا رہا ہے کہ اور وہ فاتر کو وہ بھی یاد نہیں. اچھا وہ چیز ہے، وہ سوچ رہی تھی، وہ مجھے بھی تھا کہ شاید اس کو احسان یاد آ جائے فاتر کو، کیونکہ وہ آخری ملاقات میں دیکھتا ہے اور پھر وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کیا یادداشت ہے اس بندے کی، اس کو یاد ہی نہیں ہے. کہ اس کو لگا کہ وہ شاید اس کو پہچان گیا لیکن وہ بھی نہیں پہچانتا. تو وہ کہتی ہے کہ کیا یادداشت ہے اس بندے کی، اس کو وہ احسان بھی یاد نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہ سارے بھاگنے کا پلان کرتے ہیں تو پھر وہ پکڑ لیتی ہے ان کو اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ میری مدد کے بغیر نہیں جا سکتے. اچھا پھر وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کشتیاں گئی کہاں. صحیح ہے. اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ میری مدد کے بغیر نہیں جاتے. وہ پھر وہاں پر شرط رکھتی ہے کہ میں تمہیں تب جانے دوں گی یا تب کروں گی جب تم مجھے عزت و احترام کے ساتھ پکار. مطلب تجھے کیا مسئلہ ہے، تمہیں وہ عزت احترام اس سے چاہیے فاتر سے. تو وہ کہتا ہے فتنہ پرور، وہ اس کے بارے میں جو الفاظ بولتا ہے تو کیا ہی کہیں یار اس کے بارے میں. دونوں کی اپنی ہی چل رہی ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور وہاں بیچاری گل اپنی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس مچھلیوں پر بھی اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ غصہ کر رہی ہے، اس کو غصہ ان چیزوں کی چیزیں اریٹیٹ ہو رہی ہیں. مطلب یار میں گل سے تھوڑا بہت کروں گی سم ٹائمز، اگر آؤٹ آف دی وے جا کر کچھ چیزیں ہو تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے، آپ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے. تو گل کی بھی وہاں پر وہی سچویشن ہوتی ہے. اور پھر پتہ نہیں کون وہ کھانے میں ملاتا ہے اور وہ جس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ ادوب. اور اس کو اب دبیر جا کر کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ شراب ہے، یہ اس کے پیچھے مت بھاگو، یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ. اب اگر سوچو تم لوگ، اگر یہ پیرالل یونیورس ہے تو ملکہ المیرا کا بھی تو کریکٹر ہوگا نا یہاں پر. تو المیرا اگر ادھر ہے تو مجھے یہ بتاؤ، اگر المیرا بھی اس دنیا میں موجود ہے، وجود رکھتی ہے تو وہ بھی تو آئے گی ہی. ٹھیک ہے. جیسے اگر بھومن نے تو وہ یہ نہیں یاد کروا رہا نا کہ وہ دوسری دنیا سے آئے، ایز سچ وہ اسی دنیا کا ہی ہے. لیکن یہ چیز تھوڑی سی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تھوڑی مسٹری ہے جو ابھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم پوری کہانی کو پڑھ نہیں لیتے. تو ہوپ فلی کہ رائٹر اس کے ساتھ پورا جسٹس کرے، پورا انصاف کرے اور صحیح سے ہر کوئی جھول نہ چھوڑے. تو میں تو یہی دعا کرتی ہوں. میں کسی کا اگر پڑھوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ اسٹوری اچھی بنے اور اگر کوئی جھول آ جائے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں بہت زیادہ افسوس کرتی ہوں. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.